آج میں ایک بہت ہی اہم موضوع پر بات کرنے جا رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک صحابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں ان جھاڑیوں کے پاس سے گزرا تو میں نے چڑیا کے بچوں کی آواز سنی، تو میں نے ان چڑیا کے بچوں کو اپنے کمبل میں چھپا لیا۔ اتنے میں اس کی ماں آ گئی اور میرے سر کے چکر کاٹنے لگی۔ میں نے ان بچوں کو زمین پر رکھ دیا تو اس کی ماں اپنے بچوں کے اوپر جھپٹ پڑی، اور پھر میں نے ان کے بچوں سمیت ان کی ماں کو بھی اپنے کمبل میں چھپا لیا، اور پھر میں انہیں پکڑ کے لے آیا ہوں۔ سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابی، پہلے ان بچوں کو زمین پر رکھ دو۔ جب ان بچوں کو زمین پر رکھا جاتا ہے تو وہ صحابی دیکھتے ہیں کہ چڑیا کی ماں اپنے بچوں سے چمٹی ہوئی ہوتی ہے۔ سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ صحابی بڑے ہی تعجب کی نظروں سے اسے ملاحظہ فرما رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب انہیں یہ دیکھا تو سرکار فرماتے ہیں، یہ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، فَوَالَّذِي بَعْثَنِي بِالْحَقِّ اللَّهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ أُمِّ الْأَفْرَاخِ بِفَرَاخِهَا، یعنی قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر ان چوزوں کی ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے حضرات، اور فرماتے ہیں کہ جاؤ ان بچوں کو اسی جگہ چھوڑ آؤ جہاں سے تم لے آئے تھے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ماں کو بھی اپنی اولاد سے اتنی محبت نہیں ہوتی جتنی محبت اللہ پاک کو اپنے بندوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رحمت خداوندی یہ آواز دیتی ہے کہ اے میرے بندو، اے میرے محبوب کے غلاموں، اپنے گناہوں سے توبہ کر لو، اپنے گناہوں سے استغفار کر لو، میں تمہارا رب تمہارے بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرما دوں گا، تمہارے بڑے بڑے خطاؤں کو میں درگزر کر دوں گا۔ بس تم ایک قطرہ آنسو کے بہا کر دیکھو، اپنے دل کے اندر گناہ کا احساس پیدا کر کے دیکھو، گناہ سے شرمندہ ہو کر کے دیکھو، اپنی بیتی زندگی کو جو تم نے گناہوں میں بسر کیا ہے اسے یاد کر کے اپنے دل میں احساس پیدا کر لو، میں تمہارے بڑے سے بڑے خطا کو درگزر کر دوں گا۔ اور اتنا ہی نہیں، اللہ کا پاک کلام تو یہ کہتا ہے یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ تمہارے ان خطاؤں کی جگہ پر اللہ پاک نیکیاں لکھ دے گا، اطاعت لکھ دے گا، فرما برداری لکھ دے گا۔ لیکن کتنی کم نصیبی ہے ہماری، کتنی بد نصیبی ہے ہماری کہ ہم اللہ کے اس فضل سے محروم ہیں، صرف اس لیے کہ ہم گناہ کرتے ہیں، اس گناہ پر ڈٹ جاتے ہیں، ہم اس گناہ پر رک جاتے ہیں۔ میرے بزرگوں، میرے دوستوں، گناہ پر ڈٹ نہ جاؤ، گناہ پر آپ جو ہے وہ ڈٹ نہ جاؤ، گناہ پر رک نہ جاؤ، بلکہ فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اللہ کی بارگاہ میں استغفار پڑھو۔ اللہ پاک یقیناً ہمارے بڑے سے بڑا گناہ کو بخش دے گا میرے دوستو، لیکن شرط ہے کہ دل سے اللہ سے توبہ کی جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صدق دل سے سچی توبہ کرنے کی توفیق